اللہ اکبر اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم توفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ دین اسلام میں عبادت کے 3 باب ہیں، 3 درجات ہیں۔ انسانیت، اس کا مشہور نام ہے اخلاقیات۔ کسی بزرگ کو سڑک پار کرا دینا، کسی ضعیف کا بوجھ اٹھا کر گھر تک پہنچا دینا، گاڑی میں کسی خاتون کے لیے سیٹ خالی کر دینا، مظلوم کی مدد کرنا، لائق احترام اور شریف انسان کو عزت دینا، بھوکے کو کھانا کھلانا، مظلوم کی مدد کرنا، یہ سب انسانیت میں آتا ہے۔ اور جو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا وہ انسانیت کے لیول سے گر جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے معرفت، اس کا مشہور نام اصول دین ہے۔ صحیح عقائد کی معرفت حاصل کرنا اور حق کو پہچاننا، یہ بھی دین اسلام میں عبادت شمار ہوتا ہے۔ تیسرا درجہ ہے ریاضت، اس کا مشہور نام فروع دین ہے۔ فروع دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ فقہی اعمال اور عبادات کو انجام دینے کا حکم دیا ہے، جن کی پابندی روح کی ریاضت اور تقوی کا باعث ہے۔ آج کا موضوع ولایت آل محمد علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے ان 3 درجات کے اندر، ان 3 باب کے اندر آل محمد علیہ السلام کی ولایت کو واجب قرار دیا ہے، لیکن ہر مقام پہ اس کا معنی اور حیثیت الگ الگ ہے۔ عبادت کا سب سے پہلا درجہ اسلام میں ہے انسانیت کا۔ ارشاد رب العزت ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آل محمد علیہ السلام کا گھرانہ رحمت للعالمین ہے، محسن انسانیت ہے، حق و باطل کی ہدایت، ماں بہن کی تمیز، جسمانی اور روحانی مرض سے شفا، اللہ تعالیٰ کی نعمات، ان سب چیزوں کا فائز انسان کو پہنچ رہا ہے آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے۔ تو اب انسانیت کا تقاضا یہ ہے، جس کے صدقے میں انسان کو یہ سب کچھ مل رہا ہے وہ محبت کے قابل ہے، اس سے محبت رکھی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر آل محمد علیہ السلام کی ولایت کو بطور اجر رسالت واجب قرار دیا ہے، اور اس مقام پہ ولایت بمعنی محبت ہے۔ محبت خوشبو کی طرح ایک پاکیزہ احساس ہے جو کہ زبان اور الفاظ کا محتاج نہیں ہے۔ محبت ہمیشہ نشانیوں سے پہچانی جاتی ہے۔ محبوب کی خوشی میں خوش، غمی میں دکھ، اس کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا، اس کی اطاعت کر کے سکون محسوس کرنا، کسی کے منہ سے اس کی تعریف سن کے خوش ہو جانا، اس کے نام پہ خیرات کرنا، یہ سب محبت کی نشانیاں ہیں۔ لہذا مجلس و ماتم، گریہ اور بکا، نظر نیاز، فضائل مصائب، صلوات اور نعرہ حیدری، یہ محبت آل محمد کی وہ نشانیاں ہیں جو کسی انسان کو حبدار ثابت کرنے کے لیے کلش کافی ہیں، جس کی نبی پاک نے 5 عدد خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، حلالی اور حرامی کی پہچان ہے۔ فرمایا یا علی لا یحبک الا طاہر الولاد ولا یبغضک الا خبیث الولاد۔ دوسری خصوصیت،
मोमिन और मुनाफिक की पहचान है ये मोहब्बत। फरमाया या अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबगिदुका इल्ला मुनाफिक। तीसरी खसूसियत, नासबी और हुब्बदार की पहचान है यही मोहब्बत। फरमाया मन अहब्बाहुम अहब्बानी व मन आदाहुम आदानी। चौथी खसूसियत, जन्नती और जहन्नमी की पहचान है यही मोहब्बत आले मोहम्मद। फरमाया कोई बंदा नूह नबी की उम्र बराबर इबादत करे, ओहद पहाड़ जितना सोना राह खुदा में खर्च करे, रुकन और मकाम के दरमियान मजलूमियत की मौत मारा जाए, अगर वो अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं रखता तो जन्नत तो क्या जन्नत की खुशबू भी उसको नसीब नहीं होगी। और पांचवी खसूसियत, सरकार ने फरमाया बुनियल इस्लाम अला खमसिन, 5 चीजें दीन इस्लाम की बुनियाद हैं और उनमें से 5वीं चीज विलायत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। दीन इस्लाम में इबादत का दूसरा दर्जा मार्फत और उसूल दीन है। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। इस मकाम पे विलायत से मुराद दीनी और दुनियावी हुकूमत है। क़यामत के दिन आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की हुकूमत के बारे में भी सवाल होगा, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। और हुकूमत के बारे में हमारा अकीदा ये है कि दीन इस्लाम में गैरुल्लाह की हुकूमत जायज़ नहीं है, लिहाजा इस धरती पे इन बंदों पे हुकूमत करने का हक सिर्फ अल्लाह ताला का है, लेकिन वो अपने बंदों की नज़रों से गायब है और जो हस्ती गायब हो वो हमेशा अपना निज़ाम खलीफों के वसीले से चलाता है। तो अल्लाह ताला ने धरती पे अपनी हुकूमत के निज़ाम को चलाने के लिए 1.25 लाख अंबिया और 12 इमामों को धरती पे अपना खलीफा और अपने बंदों पे हुक्मरान मुकर्रर किया है, जो कि बराह रास्त उसकी हिदायत से उसकी हुकूमत के निज़ाम को चलाते हैं। और कानून यह है, हुक्मरान अगर बंदों का चुना हुआ हो तो उसकी हुकूमत बंदों की हुकूमत होती है, और अगर हुक्मरान अल्लाह ताला का चुना हुआ हो तो उसकी हुकूमत अल्लाह ताला की हुकूमत होती है। लिहाजा इनकी हुकूमत अल्लाह ताला की हुकूमत है। इसका तसलसल जनाब आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत से शुरू होकर इमाम महदी अलैहिस्सलाम अजल्लहु ताला फरजहु शरीफ तक जाता है। उसूल दीन में इसी को अकीदा-ए इमामत कहते हैं और यही वो अकीदा है जो कि 14 सदियों से सुन्नी और शिया के दरमियान झगड़े की बुनियाद है कि इस्लाम में गैरुल्लाह की हुकूमत जायज़ है और वो नबी पाक के बाद बंदों के चुने हुए हुक्मरान को इस्लामी हुकूमत का वारिस और नबी पाक का खलीफा समझते हैं। हमारे अहले सुन्नत भाइयों का अकीदा ये है कि इस्लाम में गैरुल्लाह की हुकूमत जायज़ है। वो खत्म नबुव्वत का बहाना बनाकर अल्लाह ताला की हुकूमत के तसलसल का इनकार करते हैं और कहते हैं कि नबी पाक के बाद इस्लामी हुकूमत का वारिस और नबी पाक का खलीफा वो है जो बंदू का चुना हुआ हुक्मरान था। जबकि हमारा अकीदा ये है कि नबी पाक के जाने से नबूवत का तसलसल खत्म हुआ है, अल्लाह ताला की हुकूमत और विलायत का तसलसल खत्म नहीं हुआ है। अल्लाह ताला ने आयत विलायत के अंदर इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, इन 2 विलायत के बाद एक तीसरी विलायत का भी जिक्र किया है। अगर खत्म नबुव्वत पर अल्लाह ताला की हुकूमत और विलायत का तसलसल भी खत्म हो रहा होता तो इन 2 विलायतों के बाद तीसरी विलायत का जिक्र कुरान मजीद के अंदर ना होता। लिहाजा नबी पाक के बाद भी अल्लाह ताला की हुकूमत का तसलसल बाकी है और अल्लाह ताला ने नबी पाक के बाद इस धरती पे अपनी हुकूमत के निज़ाम को कंटिन्यू रखने के लिए सिलसिलाए इमामत का इंतखाब फरमाया, जिसका ऐलान नबी पाक ने मैदान गदीर के अंदर फरमाया।
یہ جو غدیر کے میدان میں ولایت کا اعلان ہوا تھا، اس ولایت سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی حکومت تھی، نبی پاک کے بعد اس حکومت الہیہ کے مولا علی علیہ السلام وارث ہیں۔ اور اس ولایت سے مراد ولایت بمعنی محبت نہیں ہے، کیونکہ محبت عوامی اکثریت کے زور پہ نہیں چھینی جا سکتی، اور نہ ہی اس سے مراد تشہد کے اندر شہادت ثالثہ کا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ سنی شیعہ کے درمیان جھگڑے کی بنیاد نہیں ہے۔ اسلام میں عبادت کا تیسرا درجہ اور تیسرا باب جو ہے وہ ہے فروع دین کا، ریاضت نفسانی کا۔ عبادات کے بارے میں فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور عبادات کے اندر تحریف سے بچانے کی مصلحت کے تحت میرے مولا کے اسم گرامی کو صراحتاً آیات اور عبادات کے اذکار میں جز قرار نہیں دیا گیا۔ لہذا جہاں بھی آیات کے اندر اور عبادات کے اجزاء اور اذکار کے اندر ذکر آیا ہے میرے مولا کا، وہ صفات اور نشانیوں کی صورت میں آیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے عبادات کے اذکار کے اندر، عبادات کے اجزاء میں قرآن مجید کی طرز پہ ایسے الفاظ اور اذکار رکھ دیے ہیں جن سے مراد میرے مولا کا ذکر ہے، میرے مولا کی ولایت کی گواہی ہے۔ تو جس طرح آیات کے اندر نام لیے بغیر ولایت کا ذکر آیا ہے، اسی طرح عبادات کے اذکار اور اجزاء میں بھی نام لیے بغیر میرے مولا کی ولایت کا ذکر موجود ہے۔ تو جس طرح آیات کی تفسیر کر کے مولا کی ولایت اور ذکر کو ثابت کیا جاتا ہے، اسی طرح عبادات کے اجزاء میں بھی ایسے الفاظ اور اذکار موجود ہیں جن کی تفسیر کی جائے تو اس سے مراد میرے مولا کی ولایت کا اقرار ہے۔ اور رہی بات اشہد ان علی ولی اللہ ہے، جس میں باقاعدہ نام لے کر مولا کی ولایت کی گواہی دی گئی ہے، بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ بذات خود ایک عبادت ہے، ایک مستحب ذکر ہے، اور وہ عبادات جن کی صحت کی شرائط ان کے اندر کسی اضافی ذکر کے پڑھنے سے مانے نہیں ہے، ان کے اندر اس فکرے کے پڑھنے کو علماء نے جائز قرار دیا ہے، اور جن عبادات کی صحت کی شرائط ان کے اندر کسی اضافی ذکر کے پڑھنے سے مانے ہیں، ان کے اندر پڑھنے سے منع کیا ہے۔